حکومت سندھ کے ان ارمانوں پر آج اوس پڑ گئی جس کے ذریعے وہ سندھ میں اپنی مرضی کا آئی جی لانا چاہتی ہے۔ آج سندھ ہائی کورٹ نے حکومت سندھ کو آئی جی کلیم امام کو تبدیل کرنے سے روک دیا۔ ساتھ ہی وفاقی حکومت نے بھی اسی اعتبار سے حکومت سندھ کی تجویز پہلے ہی مسترد کر دی تھی۔ حکومت سندھ ایک بار پھر آئی جی سندھ کو تبدیل کرنے میں ناکام ہوئی ہے۔ اس سے قبل 2016 میں جب سندھ حکومت نے اے ڈی خواجہ کو تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی تب بھی عدالت نے سندھ حکومت کو ایسا کرنے سے روک دیا تھا۔ آج سندھ ہائی کورٹ نے آئی جی کلیم امام کے معاملے پر سندھ حکومت کو بتا دیا کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے جواب نہیں آ جاتا کلیم امام آئی جی سندھ ہی رہیں گے، اور اس سلسلے میں حکومت سندھ کی خواہش کہ ان کو فوری طور پر رخصت پہ بھیج دیا جائے وہ پہلے ہی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نامنظور کر چکی ہے۔ آج سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں جسٹس یوسف علی سعید نے کیس کی سماعت کی اور آئی جی سندھ ڈاکٹر کلیم امام کو ہٹانے سے متعلق صوبائی کابینہ کے فیصلے کے خلاف حکم امتناعی جاری کر دیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ آئی جی کو ہٹانے سے پہلے وفاق سے مشاورت نہیں کی گئی۔ عدالت کا کہنا تھا کہ سندھ ہائی کورٹ پہلے فیصلہ دے چکی ہے کہ صوبے اور وفاق کی مشاورت کے بعد ہی آئی جی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ قانون میں آئی جی سندھ کے عہدے کی مدت 3 سال ہے۔ حکومت سندھ کی جانب سے عدالت میں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پیش ہوئے اور کہا کہ سندھ حکومت نے ابھی تک آئی جی سندھ کو تبدیل نہیں کیا ہے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ آئی جی کی تعیناتی قانون کے مطابق کی جائے۔ درخواست گزاروں کے وکیل فیصل صدیقی نے اپنے دلائل میں موقف اختیار کیا تھا کہ آئی جی کی تبدیلی پر وفاق اور صوبوں کے درمیان کوئی مشاورت نہیں ہوئی۔ سندھ حکومت کے خط میں وفاق اور صوبائی حکومت کے درمیان مشاورت کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ وفاق نے بھی کہا تھا کہ جب تک کلیم امام سے متعلق فیصلہ نہیں ہو جاتا چارج کسی اور آفیسر کو نہیں دیا جا سکتا۔ ہفتے کے روز اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے چیف سیکرٹری سندھ کو لکھے گئے جوابی خط میں عارضی چارج ایڈیشنل آئی جی کو دینے کی مخالفت کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ آئی جی سندھ کی تبدیلی کی درخواست پر غور جاری ہے۔ فیصلہ ہونے تک کلیم امام ہی آئی جی سندھ رہیں گے۔ آج ایک بار پھر حکومت سندھ نے اس حوالے سے اپنے تحفظات اپنے اعتراضات کا اظہار کیا اور آج ہی سعید غنی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے آئی جی کلیم امام پر پھر تنقید کی، ان پر صوبے میں تحریک انصاف کی بی ٹیم کے طور پر کام کرنے کا الزام لگایا۔ ساتھ ہی یہ موقف بھی اختیار کیا کہ آئی جی کی تبدیلی پر وفاق سے مشاورت کی گئی تھی، اب مسئلہ جلد حل ہو جائے گا۔ وزیر اعظم سے مشاورت ہوئی اور جب یہ کابینہ کا فیصلہ ہوا تو اس کے بعد بھی رابطہ ہے اور مجھے امید ہے کہ شاید ایک آدھ دن میں ہو سکتا ہے کہ آج ہی یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت میں اس حوالے سے کوئی بھی ایشو نہیں ہے، سب ایک ہی پیج پر ہیں۔ صوبائی حکومت آئی جی کو چینج کرنا چاہتی ہے اور وفاقی حکومت آئی جی کو تبدیل کرنے پر تیار ہے۔ یہ صرف یہاں جو پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ہیں جن کی شاید اپنی دکانداری اس آئی جی کی وجہ سے چل رہی ہے اور جو ہمارا شبہ تھا وہ بالکل کھل کر بے نقاب ہو کر سامنے آ گیا ہے کہ یہ آئی جی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی صوبہ سندھ میں بی ٹیم کے طور پہ کام کر رہا ہے۔ یہ پورا معاملہ آج سندھ ہائی کورٹ میں لے کے گئے ممتاز سول رائٹ ایکٹیوسٹ جناب جبران ناصر جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ جبران ناصر صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ آج یہ جو کامیابی ہوئی ہے آپ کی کیمپین کی، اور ظاہر ہے کہ شہری بھی یہ چاہتے ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ آئی جی رہے سندھ میں، یہ کیا وقتی کامیابی ہے کیونکہ حکومت سندھ کہتی ہے کہ اس کو اپنی مرضی کا آئی جی 1-2 دن میں مل جائے گا؟ یہی بنیادی مسئلہ ہے کہ آئی جی سندھ یا کسی بھی صوبے کا آئی جی حکومت کی مرضی یا خواہش کے مطابق نہیں، اختیارات کے مطابق جو ہے وہ اپوائنٹ ہونا ہے۔ خواہشات کی کوئی حدود نہیں ہوتی مگر اختیارات کی حدود ہوتی ہیں، وہ قانون، آئین اور کورٹ کے فیصلوں کے تحت طے کیے جاتے ہیں۔ قانون اس بات پہ بہت واضح ہے کہ اگر آپ نے کسی آئی جی کو تبدیل کرنا ہے تو 2 افراد یعنی کہ سی ایم اور پی ایم کے بیچ میں نہیں بلکہ 2 حکومت یعنی کہ دونوں کابیناؤں کے بیچ میں مذاکرات ہوں گے، اور نہ صرف مذاکرات ہوں گے مگر آئی جی کو اپنا موقف پیش کرنے کا موقع بھی دیا جائے گا کہ جو اس کے خلاف شکایت ہیں اس کے علاوہ حوالے سے وہ وفاقی کابینہ اور صوبائی کابینہ دونوں کو مطمئن کر سکے، اور پھر جا کے فیصلہ طے پائے گا کہ آئی جی کو تبدیل کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ یہ نہ صرف وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے بیچ طے پانے والے 1993 کے ایگریمنٹ میں لکھا ہوا ہے بلکہ سندھ حکومت نے جو خود کچھ ماہ پہلے وہ قانون پاس کیا جس کو پی ٹی آئی کے منتخب گورنر عمران اسماعیل نے سائن کرنے سے انکار کر دیا تھا مگر ٹائم لیپس کرنے کی وجہ سے وہ عمل میں آ گیا، اس کی بھی خلاف ورزی کی، اور ساتھ ہی ساتھ سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے فیصلوں کی بھی خلاف ورزی کی۔ تو
تو یہ لمحہ فکر ہے سندھ کے تمام شہریوں کے لیے جب میرے صوبے کی کابینہ پوری حکومت جو ہے اپنی تمام تر صلاحیتوں، وقت اور محنت کے ساتھ اس بات پر دماغ لگا رہی ہے کہ اپنے ہی بنائے ہوئے قانون کو اور اپنے ہی بنائے ہوئے معاہدوں کی خلاف ورزی کیسے کرنی ہے اور اپنی اعلیٰ عدالتوں کی محترم عدالتوں کے فیصلوں کی خلاف ورزی کیسے کرنی ہے۔ بات لگتی ہے کہ آج ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے سندھ ہائی کورٹ میں یہ موقف اختیار کیا کہ ہم نے تو آئی جی کو نہیں تو بدلا ہے۔ حضور انہوں نے تو پوری کوشش کی تھی، وہ تو وفاق نے جو ہے کم سے کم قانون کی پاسداری کرتے ہوئے سندھ حکومت کو دوبارہ سے یاد دلایا کہ نہ صرف کوئی کنسلٹیشن ہوئی ہے بلکہ آپ جو پراپر ابھی تک طریقہ کار ہے آپ نے وہ بھی فالو نہیں کیا، اور وہ چیزیں وہاں پہ آپ سے جو میں نے جمعے کے دن آپ کے پروگرام میں نے بات کی تھی تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک سٹاپ گیپ سچویشن ہو گئی ہے، چونکہ جب سندھ حکومت نے یہ ذکر کر دیا اپنے خط کے اندر کہ ہم انٹرم پیریڈ کے اندر کسی ایڈیشنل آئی جی کو چارج دیں گے جس کا کسی بھی قانون میں کوئی تذکرہ جواز نہیں ہے، تو ایک غیر اعتمادی کی جو ہے عدم اعتمادی کی صورتحال ہے کہ کیا صوبے کی پولیس کو پتا ہے کہ اس وقت جو آئی جی صاحب ہے وہی آئی جی صاحب ہیں اور یا کوئی اور کسی کو چارج ملنے والا ہے۔ تو یہ جو انہوں نے ایک سچویشن کریٹ کی تھی جس سے مزید نقصان ہوا ہے صوبے کا، اور ہم اس پہ دوبارہ یہ بات کہنا چاہیں گے جو کہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ دیکھیں یہی سول سوسائٹی نقیب اللہ محسود کیس ہو، مقصود کیس ہو، انتظار کیس ہو، عمل عمر کیس ہو، پیش نظر سے آئے، حکومت سے زیادہ آگے کارکردگی دکھاتے نظر آئے اس پولیس کے احتساب کے لیے، اس پولیس کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے۔ اچھا یہ بتائیے گا یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر پولیس کے محکمے میں واقعی میں جی اس معاملے میں یہ بتائیے گا کہ ایک بار پھر سندھ ہائی کورٹ نے یاد دلایا حکومت سندھ کو کہ آئی جی کی مدت جو ہے وہ 3 سال طے ہے، تو یہ کیا ایک طرف سے سندھ ہائی کورٹ جو ہے وہ نہ صرف یاد دہانی کرا رہی تھی بلکہ یہ اس بات پہ ایمفیسائز بھی کر رہی تھی نا کہ یہ 3 سال کے لیے کلیم امام صاحب آئی جی ہونے چاہیے؟ یہ ایمفیسس ضروری ہے چونکہ یہ مدعا بہت ایٹ لینتھ اسی سندھ ہائی کورٹ نے ڈسکس کیا ہے جب اے ڈی خواجہ صاحب کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی ان کے ٹینیور پورا ہونے سے پہلے، اور جب ٹینیور کی سرٹنٹی نہیں ہوتی تو ہمارا موقف یہ ہے کہ جب تک معاشی طور کے اوپر پولیس آزاد نہیں ہوگی، جب تک انتظامی طور پہ پولیس جو ہے اپنے معاملات میں آزاد نہیں ہوگی، اور جب تک جاب کی سیکیورٹی نہیں ہوگی، ٹینیور کی سیکیورٹی نہیں ہوگی، ہم کتنی بھی پولیس اکاؤنٹیبلٹی اور ریفارمز کی بات کر لیں مگر پولیس میں وہ ریفارمز نہیں آئیں گے۔ ہمیں اس وردی کی عزت کرنی پڑے گی، ملک کے جمہوری اداروں کو کرنی پڑے گی۔ ہم اکثر غیر جمہوری قوتوں کے اوپر بڑے الزام لگاتے ہیں مگر جو سندھ حکومت کر رہی ہے یہ تو سیلف انفلکٹڈ وونڈ ہے قوم کی، ایوانوں کے اوپر بھی، ایوانوں کے بنائے ہوئے قانون کے اوپر بھی اور جمہوریت کے اوپر بھی۔ اچھا اب اس سلسلے میں وفاق کا کیا رول ہوگا؟ کیا اب ڈیفینٹ کردار کیا ہوگا؟ اب اگر حکومت سندھ اصرار کرے کہ انہیں آئی جی تبدیل کرنا ہے تو اس میں کتنا یہ ہوگا کہ سندھ کے شہریوں کو تو ایک انڈیپینڈنٹ آئی جی چاہیے، ایک پروفیشنل آئی جی چاہیے، اس میں پھر وفاق کا کتنا بڑا کردار ہوگا کہ کلیم امام صاحب ہی رہے، یا پھر وفاق کا کتنا بڑا کردار ہوگا اگر تبدیل ہی ہونا ہے تو؟ دیکھیں سر، قانون یہ کہتا ہے کہ دونوں کابینہ نے آپس میں ڈسکس کرنا ہے، اس کے لیے کمپیلنگ ریزنز ہونی چاہیے، ایسی ریزنز جو آپ کو مجبور کر دیں کہ آئی جی کا تبادلہ ضروری ہے، اور نہ صرف یہ کہ جو آپ نے وجوہات بیان کی ہیں اس کے اوپر آئی جی کو موقع دیا جائے گا کہ وہ مطمئن کر سکے دونوں کابینہ کو، اور اگر دونوں کابینہ مطمئن نہیں ہوتی اور دونوں مل کے فیصلہ کرتی ہیں تو چونکہ ویسے ہی اس وقت 2 ڈفرینٹ پارٹیز وفاق میں اور صوبے کے اندر ہیں تو ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ اگر دونوں کی کنسلٹیشن سے کوئی آئی جی آتا ہے تو وہ کس حد تک سیاسی طور پہ انڈیپینڈنٹ سمجھا جا سکتا ہے۔ مگر آئی جی کلیم امام صاحب بھی تو اسی طرح ہی اپوائنٹ ہوئے تھے، اس سے پہلے بھی جو آئی جی صاحب آئے تھے وہ بھی اسی طرح سے اپوائنٹ ہوئے تھے، تو یہ جو بار بار بات کی جاتی ہے کہ فلاں کی بی ٹیم اور فلاں کی چیز ہے، میں نے آپ سے پھر کہا کہ ہم اگر اپنے اداروں کی اس طریقے سے عزت نہیں کریں گے، احترام نہیں کریں گے ان کے عہدوں کا اختیار کا، ہم نے کہیں یہ ڈینائی نہیں کیا کہ سندھ حکومت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے وفاق کو کہ وہ چینج کرنا چاہتی ہے آئی جی، مگر اس کے لیے کنسلٹیشن ہے، طریقہ کار ہے، یہ نہیں کہ خود سے دعویٰ کرے کہ سی ایم اور پی ایم کی ایک ملاقات ہو گئی جس کو وفاق ڈینائی کر دے، تو یہ اس حد تک اگر جھوٹ بولا جا رہا ہے اور اس حد تک اگر بدعنوانی ہے تو پھر ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ مگر ایک چیز کنفرم ہو گئی کہ اس پورے معاملے میں کہ جو کلیم امام صاحب ہیں وہ جو حکومت سندھ کا اثر ہے یا جو پولیس پہ جو سندھ حکومت اثر انداز ہونا چاہتی ہے دیہی علاقوں میں یا شہری علاقوں میں، وہ اس سے آزاد ہیں، جس طرح سے سندھ کی حکومت کے لوگ اور پیپلز پارٹی کے لوگوں نے ان سے شکایت کی ہے۔ یہ سر اس کا ثبوت آپ کو یہاں ملتا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2 ماہ پہلے جو ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ڈی آئی جی اور ایس ایس پی شکارپور کو چینج کرنے کی کوشش کی گئی سندھ حکومت کی جانب سے، وہ بھی قانون کی خلاف ورزی میں، چونکہ ان کا اپنا بنایا ہوا قانون کہتا ہے کہ اس معاملے میں آئی جی کے ساتھ کنسلٹیشن ضروری ہے۔ شاید آئی جی صاحب کو لگا تھا کہ ان کا تبادلہ ضروری نہیں ہے، انہوں نے وہ کنسلٹیشن نہیں کی اور ان کو جب بدلا گیا امپراپر طریقے سے تو ہم ہی لوگ عدالت گئے تھے اور ان دونوں کے تبادلے پہ اسٹے لے کے آئے تھے۔ تو شاید سندھ حکومت کی چونکہ خواہش ہے کہ اپنی مرضی کی ڈی آئی جیز اور ایس ایس پی ہر جگہ لگائے جائیں اختیارات کے مطابق،
مطابق نہیں، خواہشات کے مطابق، تو وہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا آئی جی ہو جو ہر تبادلے کے اوپر جو ہے وہ مہر لگا دے اور سر نگوں کر لے ان کے سامنے. تو یقینی طور کے اوپر وہاں پہ جو ریزسٹنس ہوئی ہے، ہمیں اس کا یہ کاؤنٹر نظر آتا ہے کہ جب کورٹ سے ان کو ریلیف نہیں ملا اور سٹے ہو گیا ان تبادلوں کے اوپر، تو انہوں نے کہا کہ ہم آئی جی کو کیوں تبدیل کر دیں. بہت بہت شکریہ جبران ناصر ہمارے ساتھ موجود ہیں، سول رائٹ ایکٹیوسٹ.